ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ فرما دیجئے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھی۔ آپ کو آپ کی پاکیزگی، طہارت اور تقدس کی وجہ سے طاہرہ کا لقب دیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن مجھے جو بات سمجھ آتی ہے، طاہرہ کا لقب تو ملنا ہی تھا، چونکہ ملکہ شرم و حیا کی ماں تو بننا تھا نا، ملکہ طہارت کی ماں تو بننا تھا نا، کیا کہنے۔ تو ایسی ہستیوں کا انتخاب میرا رب پہلے ہی فرما لیتا ہے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کو ملکہ مکہ بھی کہا جاتا، امیر مکہ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ انتہائی امیر ترین خاتون تھیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کردار عالی وقار سے متاثر ہو کر پیغام نکاح بھیجا تو آپ نے چچاؤں کے ذریعے سے بھیجا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کی عمر اقدس اس وقت 25 سال تھی اور سیدہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ جب آپ کے پاس آئے ان کے چچا آ کے کہا کہ ہم آپ کے لیے پیغام نکاح لے کے ہیں۔ کس کا؟ خدیجہ کا۔ تو کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ان کے چچا ہیں۔ تو فرمایا اگر خدیجہ کے چچا بات کریں گے تو پھر میں محمد کی طرف سے بھی میرے چچا ہی بات کریں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات کہوں، ہمارے اسلام میں پسند کی شادی اور پسند کا نکاح منع نہیں ہے، لیکن طریقہ کار مثبت ہونا چاہیے۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت۔ اگر یہاں دیکھا جائے تو پسند حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ہے، لیکن انداز کتنا اعلیٰ ہے کہ قیامت تک کے لیے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پسند منع نہیں ہے، لیکن غلط ڈائریکشن پہ چلے جانا یہ منع ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ یہ وہ خاتون ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد مبارک میں تشریف لاتی ہیں، اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور فرما دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ آج کل کی خاتون کا مزاج آپ دیکھیں تو اس کو جہیز میں جو چیزیں اپنی ہوتی ہیں بڑی پسند ہوتی ہیں، وہاں سے اگر کوئی گلاس بھی ٹوٹ جائے نا تو ایسے سمجھے کہ کمرہ گر گیا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی چیز ہے اور اس کی محبت ہوتی ہے اس چیز کے ساتھ۔ لیکن قربان جاؤں سیدہ پاک کی اس عظمت پر کہ آپ نے سارا مال حضور کے قدموں پر نچھاور فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خادمہ کی حیثیت سے رہی ہے۔ اتنی محبت آپ سے فرماتی کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس کا ایک اشارہ میں دے دیتا ہوں کہ جب آپ پہاڑوں پہ چل کے، غاروں میں چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادات فرمایا کرتے تھے تو سیدہ پاک پیچھے کھانا لے کے جایا کرتی تھی۔ اتنی امیر ترین خاتون ہو تو وہ کہتی ہے کچھ خود ہی انتظام کر لو، لیکن سیدہ پہ صدقے جاؤں آج کی عورتوں کو پورا نصاب بھی دے دیا کہ تم نے اپنے خامد کا احترام کیسے کرنا ہے۔ اللہ بس سمجھنے کی توفیق دے دے۔ آمین۔ عام الفیل سے 15 سال پہلے آپ نے دنیا میں جلوہ گری فرمائی اور جب آقا کریم علیہ السلام کے عقد مبارک میں آئی تو عمر 40 سال تھی اور تقریباً 25 سال تک نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہی۔ ان کی شان اقدس یہ تھی کہ جب تک یہ حضور کے عقد پاک میں رہی نبی پاک علیہ السلام نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ اور یہی وہ خوش نصیب خاتون ہیں نبی پاک علیہ السلام کی کل اولاد سوائے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساری کی ساری اولاد جو آپ کی باقی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ بطن حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائے۔ میری التماس ہے تمام حاضرین، ناظرین اور سامعین سے کہ وہ سب کے سب آپ کی خدمتوں میں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب بھی فرمائیں تاکہ اللہ ان کے درجے اور بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و عنایت عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔